اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، خلیفہ ہارون رشید نے اپنے خانسامہ سے پوچھا کہ آج کھانے میں اونٹ کا گوشت ہے یا نہیں۔ خانسامہ نے کہا جی موجود ہے، شوربے والا بھی اور روسٹ کیا ہوا بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے ساتھ وہ بھی پیش کیا جائے۔ تو جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے منہ میں ڈالنے کے لیے گوشت کا ایک لقمہ اٹھایا تو دیکھا کہ جعفر برقی مسکرایا ہے۔ تو ہارون نے لقمہ رکھ دیا اور جعفر سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا امیر المؤمنین، مجھے کوئی بات یاد آ گئی ہے جو میرے اور میری باندی کے درمیان ہوئی تھی، تو اس بات کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہے، آپ کھانا کھائیے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا تجھے قسم ہے اس حق کی جو تیرا میرے اوپر ہے، اور مجھے بات بتاؤ کہ آخر وہ بات کیا تھی۔ تو جعفر نے کہا اے امیر المؤمنین، پہلے یہ لقمہ تناول فرما لیجئے، پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ تو خلیفہ نے گوشت کا لقمہ پلیٹ میں رکھ دیا اور کہا کہ مجھے ابھی بتائیے۔ تو جعفر نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس اونٹ کا گوشت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، یعنی آپ کھانے لگے ہیں، وہ کتنی قیمت کا ہو سکتا ہے؟ تو خلیفہ نے کہا یہی کوئی 4000 درہم کا ہوگا۔ تو جعفر نے کہا نہیں امیر المؤمنین، وہ 4000 درہم کا نہیں بلکہ 4 لاکھ درہم کا ہے۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ آخر وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے مکتب میں کچھ اونٹ پکنے کی فرمائش کی تھی، تو اس دن اونٹ ذبح نہ ہونے پر پوری نہ ہو سکی۔ تو اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مکتب میں اونٹ کا گوشت ضرور پکنا چاہیے۔ تو اس دن سے ہم نے بازار سے گوشت خریدنا بند کر دیا، بلکہ خود اونٹ خریدتے اور مکتب میں اس اونٹ کو ذبح کرتے اور خود ہماری نگرانی میں اس اونٹ کا گوشت تیار کیا جاتا، اور اس دن سے لے کر آج تک 4 لاکھ درہم کے اونٹ ذبح ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ نے اس دن کے بعد آج ہی اونٹ کا گوشت طلب کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ میں اس لیے مسکرا پڑا جو امیر المؤمنین نے کھانے کے لیے اٹھایا ہے وہ امیر المؤمنین کو 4 لاکھ درہم میں ملا ہے۔ تو یہ سن کر ہارون رشید روئے اور دسترخوان اٹھانے کا حکم دیا، اور پھر باہر نکل کر لوگوں کو نماز پڑھائی، اور پھر باہر آ کر رونے لگے حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے حرمین شریفان کے فقران میں 2 لاکھ درہم بانٹے، اور ساتھ ہی ساتھ بغداد اور فقہا کے فقیروں کو بھی یہ 2 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آ کر آپ نے عصر کی نماز ادا کی، اور مغرب کی نماز تک آپ اپنے الہی سے باتیں کرتے رہے اور اپنی کوتاہی پر افسوس کرتے رہے۔ تو جب آپ مغرب کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قاضی ابو یوسف بھی آ گئے اور سارا دن بھوکا پیاسا اور رو دھو کر گزارنے کی وجہ پوچھی۔ ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف کو سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ محل یعنی بیت المال کا اتنا پیسہ میری خواہش کے پیچھے ضائع ہو گیا ہے، تو اتنا پیسہ خرچ کیا گیا صرف میرے ایک لقمہ کی خاطر۔ تو قاضی ابو یوسف نے جعفر سے پوچھا کہ جو آپ اونٹ پکایا کرتے تھے کیا وہ خراب ہو جاتے تھے یا پھر لوگ اسے کھا لیا کرتے تھے؟ تو جعفر بن مکی نے کہا کہ لوگ اسے کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس پر قاضی ابو یوسف نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ سے ثواب کی خواہش رکھیے کہ آپ کی وجہ سے اتنی اللہ کی مخلوق وہ کھانا کھاتی رہی، اس پر تو آپ کو بہت زیادہ راضی ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے آپ کو اس نادستہ خواہش پر خوف عطا کیا جس پر آپ سارا دن روتے رہے، اور اس کے بعد بھی خلیفہ ہارون رشید کو کوئی تسلی نہ ہوئی اور وہ اس پر مسلسل روتے رہے۔ تو خواتین و حضرات یہ واقعہ پڑھتے ہوئے پرائم منسٹر وزیر اعظم نواز شریف کی یہ بات یاد آ گئی کہ جب انہوں نے اپنے لیے کھانا ہیلی کاپٹر پر منگوایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی حکومت کے صدر عارف علوی کے لیے ایوان صدر میں 30 لاکھ روپے کا مشاہدہ خبر یاد کرنے کی مجھے یاد آ گئی، اور پھر یہ سوچا کہ ایک وہ حکمران گزرے جنہیں اپنی ڈرایا کی اتنی خبر تھی اور اللہ کا ڈر تھا، اور ایک یہ حکمران ہیں یہ ایوان صدر اور اپنے خانوں میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، انہیں تو کوئی اللہ کا خوف بھی نہیں اور نہ ہی عوام کی فکر ہے، یہ تو اپنی ہی مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا حال ہوگا۔ ناظرین یہی تک تھی آج کی ہماری مختصر ویڈیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔